الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما. ما زلنا مع الكتاب عمدة الطالب لنيل المعارف الشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البوطي الحنبلي رحمہ اللہ، المتوفى في القرن الحادي عشر من الہجرہ. ہم اس وقت کتاب الصیام میں ہیں اور عمدۃ الطالب نیل المعارف کتاب کی تشریح دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت جو باب ہے وہ ہے فی المکروہات والمسنونات فی الصیام، یعنی وہ چیزیں جو مکروہ ہیں اور مسنون ہیں روزے کی حالت میں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ آج بات ہوگی. بعض چیزیں جو اس سے پہلے گزری ہیں اس میں مفسدات الصوم کے تعلق سے بات گزری، یعنی مفطرات الصوم، یعنی وہ چیزیں جو روزے کو خراب کر دیتی ہیں. اور بعض اشیاء کو یہاں پر ذکر کیا ہے جس کو ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھا تھا. اور اسی طرح سے اس میں ایک چیز تھی جس کی طرف میں اشارہ نہیں کر پایا تھا اس وقت، جو کہ حاجم اور محجوم، یعنی حجامہ کرانے والا اور حجامہ کرنے والا، ان کے تعلق سے بات گزری تھی. تو اس میں جو ہے ایک بات جو یہ ہے کہ حق یہ ہے کہ حاجم اور محجوم دونوں کا روزہ خراب نہیں ہوتا. حالانکہ یہاں پر جو شیخ نے بیان کیا ہے کہ دونوں کا روزہ خراب ہو جاتا ہے، یہ حجامہ کرنا یہ یا کروانا یہ مفطرات میں سے ہے. لیکن صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزے کی حالت میں حجامہ کروائے تھے. اور ایک دوسری حدیث جو ہے جس کی بنیاد پر شیخ نے بات کہی تھی کہ افطر الحاجم والمحجوم، کہ حجامہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں کا روزہ نہیں رہتا ہے. تو یہ جو حدیث ہے اس پہ، یعنی کہ اس میں جو اہل علم جو جمہور ہیں، جو کہ اکثریت جو اہل علم کی ہے، ان کا کہنا ہے اولاً تو یہ کہ یہ منسوخ ہے حدیث. ایک بات یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے اس حدیث سے، یعنی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا تھا، اس سے جو ہے یہ منسوخ ہے. دوسرا جو ہے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پر کلام ہے، اس حدیث پر، یعنی اس کے ضعف کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے. تیسری جو طریقہ یہ بھی اس سے بیان یہ بھی کرتے ہیں کہ یہاں افطرا سے مراد وہ ہے جس طرح سے نماز میں ہم قد قامت الصلاۃ کہتے ہیں، جبکہ ابھی نماز قائم نہیں ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی ہم کہہ چکے ہوتے ہیں کہ نماز قائم ہو چکی یا ہونے والی ہے، ہو جائے گی تھوڑی دیر میں. وہی مراد یہاں پر ہے کہ افطرا سے یہاں مراد ہے جو ہے قد سے افطرو یا سیفطرو، کہ اگر یہ آدمی خیال نہیں رکھیں گے حاجم اور محجوم تو ممکن ہے کہ ان قریب ان کا روزہ ٹوٹ جائے. کیونکہ پرانے وقت میں کیا ہوتا تھا، حجامہ کرنے کے وقت منہ سے کھینچتے تھے، کیونکہ سکشن کپس ہوتے نہیں تھے، ویکیوم لگا کے نہیں ہوتا تھا، تو منہ سے کھینچا کرتے. تو ممکن ہے کہ خون منہ میں جائے اور اندر چلے جائے، تو اس لیے حجامہ کرنے والا اس کا روزہ اس طرح ٹوٹے گا، اور جو کروا رہا ہے اس کا کیسے ٹوٹے گا؟ کمزوری آ جائے گی، کہے گا میرے اندر ویکنیس آ گئی ہے، خون کافی نکل گیا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا. تو علماء کہتے ہیں ممکن ہے کہ اس وجہ سے یہ بات کہی گئی ہو. لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بعض کے نزدیک، یعنی کہ ایک بڑی تعداد ہے اہل علم کی جو کہتے ہیں کہ حدیث منسوخ ہے اس حدیث سے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حجامہ کرنے کا فعل ہے روزے کی حالت میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. دوسرا یہ کہ اس حدیث میں ضعف بھی ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کو اس طرح سے سمجھایا گیا ہے کہ افطرا سے مراد ہے سیفطرو، کہ ان قریب ممکن ہے کہ ان کا روزہ ٹوٹ جائے اگر یہ دھیان نہ رکھیں تو. یہ ایک تنبیہ تھی جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری تھا. اب یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے مکروہ اور مسنون ہے روزے کی حالت میں. تو کہتے ہیں فصل فی المکروہات والمسنونات فی الصیام، کہتے ہیں کرہ لصائم جمع ریقہ فیبلعہ وذوق طعام وعلق قوی فإن وجد طعمہما بحلقہ افطرہ وحرم مدع علق یتحلل مطلقا. اب مکروہ چیزوں کا بیان کرتے ہیں. اولاً تو یہ کہ تھوک کو منہ میں جمع کرنا اور اس کے بعد اس کو نگل لینا، یہ مکروہات میں سے، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے کہ آدمی تھوک کو منہ میں جمع کرے. اب کوئی آدمی جو ہے ایک ہوتا ہے کہ نیچرل ہو جاتا ہے، اور ایک کہ جان بوجھ کر کے آدمی اس کو منہ میں جمع کرے اور نگلے، تو وہ جان بوجھ کر والی بات نہیں ہے. یہ کہ آدمی کے منہ میں کسی وجہ سے تھوک جمع ہو اور وہ اس کو پھر نگل جائے تو یہ مکروہات میں سے ہے. اسی طرح سے وہ ذوق طعام، کھانے کو ٹیسٹ کرنا، اور یہ جو ہے خاص طور سے مثلا کوئی خباز ہیں یا کھانا پکانے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے کبھی کھانے میں نمک وغیرہ ٹیسٹ کرنا ہے، حالانکہ روزے کی حالت میں تو اس صورت میں زبان پر ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ
اس کے حلق تک یہ نہ پہنچے، جو ٹیسٹ ہے حلق تک نہ پہنچے، زبان سے ٹیسٹ اگر ہو جائے تو یہ مکروہات میں سے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ممکن اگر ہے تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں وہ علقن قوی، اسی طرح سے علق کہتے ہیں وہ جو گوند آتا ہے جس کو کھایا بھی جاتا ہے ہمارے یہاں، گوند جو تل کے گھی وغیرہ میں تل کے جو پیڑ سے نکلتا ہے گوند، اس کو تل کے کھاتے بھی ہیں، یہ وہ گوند گم کہہ سکتے ہیں اس کو، علق یا چوئنگ گم کی جیسا اس کو سمجھ سکتے ہو۔ وہ بھی ایسا کہ جو قوی ہو، یعنی کہ قوی سے مراد کہ جو گھلتا نہ ہو منہ میں۔ ایک گوند آتا ہے جو گھل جاتا ہے وقت وقت کے بعد، اور ایک وہ ہے کہ جو گھلتا نہیں ہے، تو یہاں علقن قویون سے مراد وہ ہے کہ جو گوند گھلتا نہ ہو، ویسا گوند اگر آدمی منہ میں رکھتا ہے روزے کی حالت میں تو یہ مکروہ ہے، اس کے لیے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن مکروہ ہے۔ لیکن ہاں اگر ایسا گوند ہے کہ جو پگھل جاتا ہے، گھل جاتا ہے منہ میں، تو پھر اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ حرام ہے اس طرح کے گوند کو منہ میں رکھنا روزے کی حالت میں۔ کہتے ہیں فَإِن وَجَدَ طَعْمَهُمَا بِحَلْقِهِ افطر، اب ان میں سے ان دونوں، چاہے وہ کھانے کا ٹیسٹ ہو چاہے یہ گوند ہو، اس کا اگر مزہ اگر حلق تک اتر جاتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وَحَرُمَ مَضْغُ عِلْقٍ يَتَحَلَّلَ مُطْلَقًا، اور اسی طرح سے وہ علق یعنی وہ گم جس کو چبائیں تو وہ گھل جائے، ختم ہو جائے، تو یہ جو ہے مطلقاً یہ حرام ہے اور یہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ بَلْعُ نُخَامَةٍ وَيُفْطِرُ بِهَا، نخامہ کہتے ہیں بلغم کو، جو کف جو کہ سینے میں سے آتا ہے باہر۔ اب ایک بلغم وہ ہے کہ جو سینے میں سے یعنی کہ منہ تک نہ آئے اور پھر واپس لوٹ جائے گلے کے راستے پیٹ میں، تو یہ اس کی وجہ سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن ایک وہ کہ جو منہ تک آ جائے اور اس کے بعد آدمی کسی وجہ سے پھر اس کو اندر لے لے، اس کو چاہیے کہ اس کو تھوک دے، لیکن اگر منہ تک آنے کے بعد وہ اس کو نگل لیتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ تکرہ قبلۃ ودواء وطء لمن تحرک شہوتہ، اسی طرح سے مکروہ یہ ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں یعنی کہ جو کہتے ہیں قبلہ یعنی کس کرنا، کسنگ، وہ جو ہے وہ بھی جو ہے مکروہ ہے۔ اسی طرح سے جماع کے لیے بلانا یہ بھی جو ہے مکروہ ہے، خاص طور سے اس شخص کے لیے کہ جس کی جو ڈیزائرس ہیں اور شہوت ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہوں اس طرح کی چیزوں سے، تو اس آدمی کے لیے مکروہ ہے کہ وہ یہ کرے۔ اسی طرح سے وہ یجب اجتناب کذب و غیبت و شتم، اور یہ کسی بھی وقت میں یہ تو جو ہے حرام ہے، لیکن روزے کی حالت میں خاص طور سے کہ آدمی کو جھوٹ سے، غیبت سے اور گالی گلوچ اور بری باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے رک جانا چاہیے۔ تو یہ مکروہات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو مسنونات ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَسُنَّ لِمَنْ شُتِمَ قَوْلُ إِنِّي صَائِمٌ، کیونکہ یہ واضح حدیث ہے کہ کوئی آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں کوئی آدمی اگر روزے کی حالت میں اکساتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو اس سے کہو انی صائمن، انی صائمن، کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں یا میں روزدار ہوں۔ تو یہ مسنون ہے، ایسا کوئی کرے تو ہمیں انی صائمن کہنا چاہیے۔ اسی طرح سے بتاخیر و سحور، سحور میں جو ہے تاخیر کرنا، اور یہ تاخیر سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صبح صادق کے بعد تک بھی کھاتے رہیں، تاخیر سے مراد یہ ہے کہ آدمی آخر وقت میں کھانا کھائے، یہ نہیں کہ رات کو کھانا کھا پی کے سو جائے دن دنا کے، اس کے بعد سیدھے فجر کے بعد اٹھے، نہیں، فجر سے پہلے اٹھو، سحری کھاؤ، نماز پڑھو، اس کے بعد میں جو بھی کرنا ہے وہ کریں، تو تاخیر و سحور سے مراد یہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ تعجیل و فطرین، روزہ افطار کرنے میں جلدی کرو، جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی کھانے بیٹھ گئے، جلدی سے مراد یہ ہے کہ ادھر سورج غروب ہوا اور ادھر اگلے منٹ میں افطار کرنا، یہ نہیں کہ 5 منٹ 7 منٹ احتیاطاً بیٹھے ہی ہوئے انتظار میں کہ نہیں ڈوبا ہوگا تو کیا کریں، وہ اوپر ہم ایفل ٹاور پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں تو سورج تو ڈوبا نہیں ہے، اتنا اللہ نے مکلف نہیں کیا کہ آسمانوں پہ چڑھ چڑھ کے دیکھیں کہ سورج ڈوبا کہ نہیں ڈوبا۔ آنکھوں سے نظر آتا ہے بیچ میں کوئی چیز حائط اور حائل نہیں ہے، کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہے، اور معلوم ہے کہ کھلا زمین ہے اور سورج ڈوب چکا ہے تو ڈوب گیا ہے، اس کے بعد فوری طور پر افطار کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ کونہ علی رطب، مسنون یہ ہے کہ آدمی گیلی جو کھجوریں آتی ہیں اس سے روزے کا افطار کرے، فَإِن لَمْ يَكُنْ فَتَمَرٌ، اگر وہ نہیں ملتا ہے تو سوکھی کھجور، اور اس کے بعد یہ بھی نہیں ہے تو وَإِلَّا فَأَمَاءٌ، تو پھر پانی سے افطار کرے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور یہی طریقہ ہے۔ وَقَوْلُهُ عِنْدَهُ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ دعا جو ہے روزے کے وقت افطار کی دعا ہے، لیکن بہرحال اس میں کمزوری ہے، اس میں ضعف ہے، اور جو دعا عمومی طور پہ جو حصن المسلم میں بھی موجود ہے وہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ بہرحال بعض علماؤں کا کہنا ہے، جیسے دکتور عثمان خمیس حفظہ اللہ، جن کی تشریح دلیل الطالب نیل المطالب اس کتاب کی تشریح وہ کر رہے ہیں، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی روایت صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، یعنی کہ ہر روایت پہ جو ہے علماؤں نے، محدثین نے کچھ نہ کچھ کلام کیا ہے،
حتیٰ کہ یہ روایت جس میں ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اس پر بھی کلام ہے، تو صحیح سندن کوئی بھی حدیث بالکل مضبوط اور قوی انداز میں نہیں موجود ہے۔ اسی لیے عمومی طور پر افطار کے وقت کی کوئی بھی دعا آدمی کرتا ہے تو اس کی انشاءاللہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ وقت دعا کے قبولیات کا وقت ہے، اور خاص طور سے کسی دعا کو محدود کر لینا ہے درست نہیں ہے، آدمی جو چاہے وہ اس وقت میں دعا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد قضاء رمضان کے تعلق سے بات ہے، کہتے ہیں ومن فاتہ رمضان قضا عدد ایامہ، جس آدمی کے رمضان کے کچھ روزے چھوٹ جائیں تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس کی جتنے چھوٹے ہیں اس کی قضا وہ بعد میں کر لے، اور یہ قضا یعنی ان لوگوں کے لیے جن کا کے پاس کوئی عذر تھا، مثلا حیض کا موقع تھا، جو نفسا میں سے ہیں وہ ہیں، یا مریض تھا یا مسافر تھا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اس کی بعد میں قضا کریں گے۔ تو یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت اس تعلق سے ہے، اس کی بنا پر یہ بات ہے کہ آدمی کو فوری طور پر اس کی قضا کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَسُنَّ فَوْرًا مُتَتَابِعًا، اسی طرح سے مسنون یہ ہے کہ فوری طور پر جو چھوٹے ادھر شوال میں داخل ہوئے اور امیڈیٹلی ان رمضانوں کی قضا، یعنی جو چھوٹے روزے ہیں ان کی قضا ہونی چاہیے، اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو اس میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے اس کی قضا میں۔ متتابعًا کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک کے پیچھے ایک پورے روزے رکھنا ضروری ہے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ مثلا کسی کے 7 روزے چھوٹے ہیں تو ایک ساتھ ہی 7 روزے رکھنے پڑیں گے، ایسا ضروری نہیں ہے، آدمی اس کو چھوڑ چھوڑ کر کے بھی جتنے چھوٹے ہیں اتنے رکھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهُ إِلَى رَمَضَانَ آخر إِلَى رمضان آخر بلا عذر، اسی طرح سے دوسرے رمضان تک ان چھوٹے ہوئے روزوں کی تاخیر کرنا، اس کو ڈیلے کر دینا بغیر کسی عذر کے، یہ حرام ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ آدمی مثلا اس رمضان کے روزے اگر چھوٹے ہیں تو اگلا شوال آنے سے پہلے پہلے، یعنی اگلا شعبان ختم ہونے سے پہلے پہلے، رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے اس آدمی کو چاہیے کہ اس کو پورا کر لے۔ مثلا کسی آدمی کے 7 روزے چھوٹے ہیں تو اس آدمی کو چاہیے، یعنی یہ پورا وقت قضا کرنے کے لیے اس کا یہ مسنون ہے کہ اس وقت میں اس شوال کی 2 تاریخ سے لے کے شعبان کی 30 تاریخ تک، آنے والے سال کی شعبان کی 29 یا 30 تاریخ تک، یہ اس کے لیے وقت مسنون ہے، اس میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر صرف اتنا ہی وقت بچا ہو شعبان میں سے کہ جتنا اس کا چھوٹا ہے، تو پھر یہ واجب ہو جائے گا اس کے اوپر اس وقت ان روزوں کو رکھنا۔ مثلا 7 روزے چھوٹے ہیں، پورے سال روزے نہیں رکھے، اب 22 تاریخ آ گئی شعبان کی، تو اب اس پر واجب ہو گیا کہ وہ، کیونکہ 22 کے بعد 22 اور 7 29 ہوتا ہے، اس کے بعد اسے موقع نہیں ملے گا، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ واجب ہو گیا اس کے اوپر کہ وہ چھوٹے ہوئے روزے شعبان کی 22 تاریخ سے رکھنا شروع کرے، تاکہ 29 شعبان تک اس کے 7 روزے پورے ہو جائے۔ اب کوئی آدمی اس سے بھی زیادہ ڈیلے کر دیتا ہے، یہ رمضان نکل گئے، اس سے بھی زیادہ آدمی نے ڈیلے کر دیا، اگلے رمضان آ گئے اور اس کے بعد رمضان ختم ہو گیا، اگلا شوال آ گیا، تو پھر یہ آدمی جو ہے قضا تو کرے گا ہی، ابھی بھی اس کو قضا کرنا ہے، لیکن اب قضا کرنے کے ساتھ ساتھ بعض علماء کہتے ہیں کہ اب اس کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا، ہر وہ ایک دن، مطلب 7 دن کے روزے چھوٹے ہیں تو 7 دن کے لیے کھانا بھی کھلانا پڑے گا، قضا بھی کرے گا اور 7 دن کے لیے جو 7 دن تک جو ہے مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے گا۔ پھر کہتے ہیں فَإِنْ فَعَلَ أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مَعَ قَضَائِهِ، یہ وہی بات بیان کر دی کہ اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ ڈیلے کرتا ہے تو پھر یہ روزہ کی قضا تو کرے گا ہی کرے گا، ساتھ میں ہر ایک دن کے لیے مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا، جتنے روزے چھوٹے تھے اتنے دن کے لیے۔ وَإِنْ مَاتَ عُتِمَ عَنْهُ، اور اگر یہ آدمی مر جاتا ہے تو پھر اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا، یعنی اس کے بہاف پر کوئی آدمی، اس کا جو بھی ولی ہے، وصی، جو اس کے وصیت میں جو اس کا حصہ لیتے ہیں وہی لوگ، ان پر ذمہ داری آتی ہے کہ اس کے مال سے، ترکے میں سے جو ہے پیسہ نکال کرے اسی سے لوگوں جو مسکین ہیں ان کو کھانا کھلائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَن مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ حَجٍّ وَنَحْوِهِ فُعِلَ مِن طَرِيقَتِهِ فَإِن لَّمْ تَكُن سُنَّةً لِوَلِيِّهِ۔ اب مثلا کوئی آدمی ہے جو مر جاتا ہے اور اس کے اوپر نظر لی تھی، اس نے کوئی نظر تھی کہ میں فلاں بھائی ایک جو ہے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا اس کے نظر تھی کہ کسی بھی وجہ سے اس نے نظر لی کہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا، اور اس سے پہلے مر گیا، یا اسی طرح سے نظر کا روزہ تھا کہ میں بھائی 3 دن کے روزے رکھوں گا یا 2 دن کے روزے رکھوں گا یا 3 دن کے رکھوں گا، 2 رکھے، ایک رکھنا باقی رہ گیا، اس سے پہلے اس کی وفات ہو گئی، یا اسی طرح سے نظر مانی تھی کہ بھائی حج کروں گا میں، اور یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو فعل من طریقتی، تو اگر وہ آدمی مر گیا ہے تو پھر یہ چیز کری جائے گی اس کے طریقے میں سے۔ مثلا حج تھا تو اس حج کے لیے، جو نظر کا حج تھا اس کے لیے پیسے نکالے جائیں گے اور طریقے میں سے، اور اس کے بہاف پر جو ہے حج کروایا جائے گا۔ اسی طرح سے روزہ تھا تو اس
اس کے بدلے، یعنی یہ صرف نظر کے روزے کی بات ہو رہی ہے، یہ رمضان کے روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے. رمضان کے روزے کی تو کوئی اس کے بدلے اس کو نہیں رکھ سکتا. اگر وہ مر بھی گیا تو اس کے بدلے اب وہ قضا کے طور پہ ان روزوں کو کوئی نہیں رکھ سکتا، صرف کھانا کھلایا جائے گا جتنے روزے چھوٹے تھے اس کے بدلے. لیکن نظر کا روزہ ہے تو اس روزے کو کوئی آدمی اس کی طرف سے اس کو رکھے گا، چاہے اس کا ولی ہو، چاہے وسیع جو یعنی جس کے نام سے جو طریقے میں بھاگ لیتے ہیں حصہ جن کو ملتا ہے، ان میں سے کوئی آدمی ان کے بدلے روزہ رکھے گا. اسی طرح سے حج کا اور اسی طرح سے نماز کا بھی ہے کہ اگر واجب نمازوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، فرض نمازوں کی، لیکن یہ وہ نماز ہے جس کی نظر باندھی تھی آدمی نے، اگر وہ نہیں ادا کرتا ہے تو کوئی آدمی اس کے بہاف پر وہ 2 رکعت نماز کی جو نظر تھی اسے ادا کرے گا. اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حقوق میں سے آتی ہیں، یعنی حقوق اللہ میں سے ہیں. اور طریقہ ڈسٹریبیوٹ ہونے سے پہلے یہ سارے حق بھی جو ہے ادا کیے جاتے ہیں طریقے میں سے. یعنی جب طریقہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا اس سے پہلے یہ سارے حق ہوں گے، یعنی اللہ کا حق ہوگا، بندوں کا حق ہوگا، اور اس سے پہلے جو ہے اس کے بعد وصیت ایگزیکیوٹ کی جائے گی، اور اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو پھر طریقہ جائے گا. دین ہے، لونس ہیں، یہ ساری بھی جو چیزیں ہیں یہ ساری بھی دی جائیں گی، اس کے بعد میں طریقہ بڑھتا ہے. کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ سُنَّ لِوَلِيهِ، اس کے بعد جو ہے اگر پیسہ ہی نہیں ہے یا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اس کے بہاف پر اس چیز کو ادا کرے، تو پھر جو ولی ہوگا وہ اس کے اوپر یہ لازم ہو جائے گا کہ وہ اس کو، ولی کے اوپر یہ لازم ہے، چاہے ولی الامر ہو یا جو بھی ہو، اس کے اوپر یہ لازم ہو جائے گا کہ وہ اس کو ادا کرے. اس کے بعد کہتے ہیں فصل فی صیام التطوع وما یکرہ او یحرم صومہ. اب جو ہے تطوع جو ہے والنٹری فاسٹ جس کو کہتے ہیں اس کے تعلق سے بات آ رہی ہے. کہتے ہیں افضل صوم التطوع یوم و یوم، سب سے بہتر جو نفل روزے ہوتے ہیں وہ ہیں ویسے جو کہ ایک دن روزہ رکھا جاتا ہے جس میں، اور ایک دن روزے کو چھوڑا جاتا ہے، جو کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہوا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل روزہ وہ ہے کہ ان یصوم یوما ویفطر یوما، ھذا صیام داؤد علیہ السلام. یہ سب سے افضل روزے وہ ہیں کہ آدمی ایک دن روزہ رکھے، ایک دن مفطر رہے یعنی روزہ نہ رکھے، اور یہ جو ہے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں وَيُسَنُّ ثَلَاثَةٌ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، مسنون ہے 3 روزے ہر مہینے میں رکھنا. وَكَوْنُهَا الْبِيدَ، یہ جو ہے ایام البید کہلاتے ہیں، 13، 14 اور 15 کے روزے. ان روزوں کو جو ہے مسنون ہے ان روزوں کو رکھنا. اور اس کے بعد کہتے ہیں والاثنین والخمیس، اسی طرح سے منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھنا، یہ بھی جو ہے مسنون ہے. اس کے بعد ہے وستم من شوال، 6 روزے شوال کے، ان کو بھی رکھنا جو ہے مسنون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صام رمضان ثم اتبعه الستة من شوال كان كصيام الدهر، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد میں انہیں 6 روزے شوال کے اس کے بعد اس نے رکھ لیے، تو ایسا ہے گویا کہ جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے. تو یہ جو 6 روزے ہیں شوال کے یہ بھی مسنون ہیں. اسی طرح سے والافضل عقب العید متوالیۃ، اس کے بعد جو ہے یہ جو روزے ہیں 6، یہ ان کو کب رکھنا ہے کہ فوری طور پر عید جیسی ہو جائے اس کے فوراً بعد ایک کے بعد ایک رکھ لیں تو یہ بہتر ہے. لیکن ایسی کوئی شرط نہیں ہے، آدمی جو ہے شوال میں کبھی بھی ان کو رکھ سکتا ہے، چھوڑ کے بھی اور ایک ساتھ بھی. ایک ساتھ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ابھی رمضان کے روزے رکھ کے آیا ہے تو ایک پریکٹس ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، تو اس جو ہے فلو میں وہ آدمی اس کو رکھ سکتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وہ شہر اللہ المحرم. اس کے بعد جو ہے اگلے افضلیت میں جو روزے آتے ہیں وہ محرم الحرام کے جو ہیں روزے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ قیام اللیل، کے سب سے بہتر نماز فریضہ نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد قیام اللیل، رات کی نماز ہے. وافضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اور سب سے افضل روزے اللہ کے رمضان کے بعد جو ہے اللہ کا جو مہینہ ہے محرم الحرام اس کے روزے ہیں. کہتے ہیں وآکدہ عاشوراء، اور محرم میں بھی سب سے زیادہ جو آکد، سب سے زیادہ ایمفیزائزڈ جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے 10ویں تاریخ کا. ثم تاسوعہ، اس کے بعد تاسوعہ کا روزہ یعنی 9 تاریخ کا روزہ. اور اس کے بعد میں جو ہے وتسع ذی الحجۃ، اس کے بعد ذی الحجہ کے جو 9 دن ہیں وہ 9 دنوں کے روزے افضل روزے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی دن نہیں ہے جو ان ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ بہتر ہوں، اور ان میں آدمی کو نیک اعمال کرنا چاہیے. اور نیک اعمال اور عبادات میں سب جو ہے روزہ بھی شامل ہے، تو اس میں روزہ رکھنا مسنون ہے. اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں وَأَفْضَلُهُ يَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍ بِهَا، اس کے بعد میں یوم عرفہ کا روزہ ان لوگوں کے لیے جو حج میں نہیں ہے، جو ابھی حج نہیں کر رہے ہیں
ان لوگوں کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ جو ہے افضل ہے، یہ مسنون ہے. جو حج کر رہے ہیں ان کے لیے یوم عرفہ کا روزہ نہیں ہے. اس کے بعد میں ثم یوم الترویتی، اس کے بعد جو یوم ترویہ ہے یہ بھی ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ یعنی کہ جو روزے میں ہیں، یا سوری جو لوگ جو ہے حج میں ہیں، ان لوگوں کے لیے یوم ترویہ کا بھی روزہ ہے. اس کے بعد میں کہتے ہیں وقوریہا افراد رجب والسبت والجمعۃ وعید لکفار بصوم. اسی طرح سے مکروہات میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے رجب کو خاص کر دے روزے رکھنے کے لیے. تو رجب کو خاص کر دینا روزے رکھنے کے لیے یہ جو ہے درست نہیں ہے. یعنی صرف جو ہے رجب کو خاص مان کر اس میں روزے رکھے آدمی، یہ اس کے لیے درست نہیں ہے، یہ مکروہ ہے اس طرح سے کرنا. حالانکہ رجب جو ہے ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں سے ہے حرمت والے، لیکن اس کے باوجود اس کو خاص کر کے اسی میں روزے رکھنا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح سے وقوری ہے افراد السبتی، سیٹرڈے کا روزہ، سیٹرڈے کا روزہ اکیلے رکھنا، یعنی آگے پیچھے اس کو کوئی روزہ نہ رکھنا، صرف سیٹرڈے کا روزہ رکھنا، یہ بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا حدیث میں لا تصوموا یوم السبت الا مفترض علیکم. تو یہ جو روزہ ہے یوم سبت کا، مفترضہ سے مراد ہے المقصود بھی الافراد، مفترضہ سے مراد ہے الافراد، یعنی اکیلا سبت کا روزہ رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے. اسی طرح سے والجمعاتی، اسی طرح جمعہ کا روزہ اکیلا رکھنا افراد، صرف جمعہ کو خاص طور سے روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ مثلا اگر عاشورہ ہی جمعے کو آ رہا ہے تو آدمی رکھ سکتا ہے. اسی طرح سے جو ہے مانو کوئی قضا کرنی تھی اس کو اور وہ اس دن فال کر رہی ہے، اس دن آ رہی ہے جمعے کے دن، وہ اس کو رکھ سکتا ہے. یا اسی طرح سے کوئی اور معاملہ ہے خاص طور سے جمعہ ہی نہ ہو، جمعے کی وجہ سے آدمی روزہ نہ رکھے اکیلا کر کے، یہ جو ہے مکروہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا ہے اور جمعے کے دن وہ آ جاتا ہے اس کا فعل، جیسے کہ آدمی کی 12 یا 13 14 15 جو ہے وہ اس میں جمعے کے اندر آ جاتی ہیں. ویسے بھی وہ تو 3 دن ہے اکیلا لیے، لیکن جیسے جمعے کے دن خاص نیت سے کہ جمعے کا روزہ اس طرح سے آدمی نہ رکھے تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وہ عید لکفار بصوم، اسی طرح سے جو کفاروں کی عیدیں ہوتی ہیں، ان کے جو تہوار ہیں، ان تہواروں پر خاص طور سے روزہ رکھ لینا یہ بھی جو ہے مکروہ ہے، اچھی بات نہیں ہے. وہ یوم شکن ان کان لیلتہ سحب، یوم شکن من شعبان، یعنی شعبان کا 30واں جو دن ہوتا ہے، یعنی جو رات ہو گئی شروع 30 تاریخ اور اگر آسمان صاف تھا اور چاند نظر نہیں آیا تو اسے یوم شک بولتے ہیں. اور یہ شعبان میں اس یوم شک کے دن یعنی اگلے دن صبح میں روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یوم شک کے دن جو ہے روزہ رکھنے سے منع فرمایا. اس کے بعد کہتے ہیں وَيَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ عِيدٍ مُطْلَقًا وَأَيَّامِ تَشْرِيقٍ إِلَّا عَنْ دَمٍ مُتَعَةٍ أَوْ قِرَانٍ. اب 5 دن کے روزے جو ہیں یہ مطلقاً حرام ہے، اس کو نہیں رکھا جاتا ہے. یہ 5 دن کے روزے، ایک تو عید الفطر کا روزہ ہے، دوسرا عید الاضحیٰ کا روزہ ہے، تیسرا جو ایام تشریق ہیں وہ 3 روزے بھی ہیں. تو یہ 2 اور 3 5 اس طرح سے ان 5 دنوں کا روزہ رکھنا جو ہے حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایام تشریقین ایام عقل و شرب و ذکر اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ یہ جو دن ہے ایام تشریق کے دن ہے، یہ کھانے اور پینے کے دن ہے اور اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے. تو اس میں جو ہے، اور اسی طرح سے جو عیدین کے روزے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ حرام ہے کہ آدمی اس دن کو روزہ رکھے سوائے کس کے الا عن دمن متعتن او قرائن. اسی طرح سے جو وہ شخص جو کہ جس کے پاس یعنی کہ حدی نہیں تھی، یہ بات آگے آئے گی، جو مناسک جو کتاب مناسک آئے گی اس میں یہ بات آنے والی ہے کہ وہ آدمی جس کے پاس دم نہیں ہے قران میں جو ہے، اس آدمی کو کے لیے مسنون یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ آدمی حج کے دوران ہی روزے رکھ لے. اور یہ بات بھی سورۃ البقرہ میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ آدمی کے جو ہے 3 دن کے جو روزے ہیں فی حج وسبعۃ اذا رجعتم، 7 دن وہ کہ جب آدمی لوٹ کے اپنے گھر آ جائے تو 7 دن اس وقت پورے کرے. دل کا عشرۃ کاملہ، یہ جو ہے 10 کامل روزے ہیں جو ایسے آدمی کو رکھنا ہے. تو سوائے اس کے باقی لوگ جو ہے ایام تشریق کے دن روزہ نہیں رکھیں گے. ومن دخل فی فرض حرم قطعہ، کوئی آدمی فرض روزہ شروع کر دیتا ہے، یعنی اس نے نیت کر لی فرض روزہ ہے اس کا، مثلا جیسے عید کا ہی روزہ جو رمضان کا ہی روزہ ہے، تو یہ آدمی اب اس کو حرام ہے کہ اس کو اس کی نیت کو بدل کے اس روزے کو توڑ دے بلا کسی عذر کے، بلا عذر کے اس روزے کو توڑ دینا یہ جو ہے درست نہیں ہے، حرام ہے. ولا یلزم اتمام نفل، لیکن اس کے برخلاف بالکل الٹا، اس کا جو الٹا کیس وہ یہ ہے
کہ آدمی جو ہے نفل روزے کو توڑ سکتا ہے، یعنی کہ دن میں اگر آدھے دن روزہ رکھا اس کے بعد کچھ موڈ ایسا ہوا کہ توڑ دیا جائے کسی وجہ سے، تو آدمی توڑ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا قضاء فاسدہ غیر حج و عمرۃ، اور نفل روزہ جو ہوتا ہے اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے، نفل روزے کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے۔ یہی چیز یہاں پر بیان کی ہے کہ فرض جو روزہ ہوتا ہے اس کی تو قضا ہوتی ہے، مثلا رمضان کا روزہ جو چھوٹ گیا اس کی قضا آپ کو کرنی ہے رمضان کے بعد میں، لیکن نفل روزہ اس طرح سے جس نے توڑ دیا اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَتُرْجَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رمضان، اور لیلۃ القدر جو ہے امید کی جاتی ہے کہ وہ جو ہے آخری عشرے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں اس کو پایا جائے گا، یہ امید کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَوْتَارُهُ آکد، اس کے بعد اس کی جو آڈ نائٹس ہیں 21 23 25 27 29 یہ جو ہیں زیادہ امید ہے کہ وہ اس میں ملے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَأَبْلَغُهَا لَيْلَةُ 27 اور زیادہ چانسز یہ ہیں کہ 27ویں رات ہو، کیونکہ اس تعلق سے حدیث موجود ہے۔ بہرحال یہ گھومتی رہتی ہے رات، حقیقت بات یہ ہے کہ رات گھومتی رہتی ہے، لیکن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں قسم کھایا کرتے تھے کہ یہ جو رات ہے 27ویں رمضان کی رات ہے۔ بہرحال یہ رات جو ہے گھومتی رہتی ہے، علماؤں کا اس پہ جو ہے طویل بحث ہے، اس موضوع کے اوپر کافی اس میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ سیف یہی ہے کہ آدمی آخر کی 10 راتوں میں، اور یہ اس کے لیے ممکن نہ ہو تو کم سے کم جو آڈ نائٹس ہیں آخری 10 دن کی 21 سے لے کے 29 تک، اس میں کوشش کرے کہ اس رات کو حاصل کرنے کی، عبادت کرنے کی۔ وَيَقُونُ مِن دُعَائِهِ فِيهَا، اور اسی رات میں اگر کوئی اسے پالے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اسے اگر ہم پالیں تو اس کی میں ہم کیا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا آپ نے ان کو سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو کثرت سے آدمی ادا کرے تو یہ جو ہے اس رات میں خاص طور سے کرنے کے لیے جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا وہ یہ بتایا۔ اب آخری جو باب اس میں بچتا ہے وہ ہے باب اعتکاف، کوشش کرتے ہیں اس کو ختم ہی کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کتاب المناسک شروع ہو جائے گی۔ کہتے ہیں باب الاعتکاف، اعتکاف کے تعلق سے باب ہے۔ الاعتکاف مسنون کل وقت، اعتکاف کہتے ہیں کسی چیز کو لازم کر لینا، لزوم الشیء، کسی چیز کو لازم کر لینا، اور یہ جو ہے اصطلاحاً جو ہے کہتے ہیں لزوم مسلم لا غسل علیہ عاقل ولو ممیزا مسجدا ولو ساعتا لطاعت اللہ تعالی، اللہ کی طاعت کے لیے اللہ کی طاعت کو اپنے اوپر لازم کر لینا مسجد میں، وہ آدمی جس کے اوپر غسل فرض نہ ہو، اس آدمی کو، وہ آدمی اللہ کی طاعت کے لیے اپنے اوپر مسجد میں رہنے کو لازم کر لے، اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ مسنون ہے، ہر وقت میں، کسی بھی وقت میں اس کو کیا جا سکتا ہے، چاہے کہ 1 گھنٹے کے لیے کیوں نہ ہو، 1 گھڑی کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن نیت خاص طور سے یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی طاعت کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آدمی مسجد میں اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے ٹھہرا دے۔ اور پھر رمضان عقد، اور یہ جو ہے رمضان میں زیادہ ایمفیسائزڈ ہے، خصوصاً عشرۃ الاخیر، آخری جو عشرہ ہے عشرہ الاخیر، اس کا آخری عشرے میں زیادہ عقد ہے اور مسنون ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فعل تھا۔ وَيَصِيحُ بِلَا صَوْمٍ، اور بغیر روزے کے بھی جو ہے اس کو رکھا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ روزے کے ساتھ ہی اعتکاف کو کیا جائے، بغیر روزے کے بھی آدمی اس کو کر سکتا ہے، لا بلا نیت، لیکن بغیر نیت کے نہیں، ہاں نیت ہونی چاہیے کہ اعتکاف، یہ نہیں کہ مسجد میں درس سننے گئے سوچ لیا یہی اعتکاف ہے، نہیں، شروعات سے نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم مسجد میں اعتکاف کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں، اور نیت یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اس دوران اگر نمازیں ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا درس وغیرہ ہوتے ہیں اور اس میں آدمی بیٹھتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن درس سننے جائے اور پھر یہ نیت کرے کہ یہی اعتکاف ہے تو یہ نہیں چلے گا۔ وَيَلْزَمُ بِنَظْرٍ، اور اگر نظر یہ اس نے رکھ لی ہے کہ میں مسجد میں 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے اعتکاف کروں گا، تو اس صورت میں لازم ہے کہ وہ آدمی اس کو پورا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ نظر جو ہے کہتے ہیں ایجاب العبادتی علی نفسی کا، یہ جو ہے اپنے اس عبادت کو اپنے آپ پر واجب کر لینا ہے، نظر کسی عبادت کو اپنے آپ اوپر واجب کر لینا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے ادا کرنا بھی جو ہے لازم ہوتا ہے۔ ولا یصیح الا فی مسجد، اور یہ صرف مسجد میں ہی کیا جاتا ہے، گھر پر نہیں ہوتا۔ بعض عورتیں جو ہے گھر پر ہی اعتکاف کر لیتی ہیں، ہمارا اعتکاف گھر پہ ہی ہے، نہیں چلے گا، اگر عورت کو بھی اعتکاف کرنا ہے
تو اگر مسجد میں بندوبست اور انتظام ہے تو مسجد میں کرے گی، ورنہ گھر پر اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ ولا ممن تلزمہ الجماعۃ الا حیث تقام، دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف اسی مسجد میں ہوگا جہاں پر جماعت سے نماز ادا ہوتی ہے، اس مسجد میں نہیں ہوگا جہاں پر جماعت سے نماز نہیں ادا ہوتی، کیونکہ اس صورت میں اس آدمی کو ضروری یہ ہو جائے گا کہ مسجد چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے بھاگے۔ تو اعتکاف ہوا ہی کہ اعتکاف میں یہ ہے کہ آدمی چلا جائے تو اس کے بعد اسے مسجد میں ہی رہنا ہے اور بلا عذر مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، تو اسی مسجد میں اعتکاف کرے جہاں پر جماعت ہوتی ہے، اور بعض نے کہا کہ جہاں پر جمعہ ہوتا ہے اس جگہ پر بھی آدمی کے ضروری کہ اعتکاف کرے، یعنی اسی مسجد میں نہ کرے جہاں جمعہ نہیں ہوتا، ورنہ جمعہ کے لیے باہر جانا پڑے گا۔ اور بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ یہ ایک عذر ہے کہ اس کو اگر مسجد چھوڑ کر جمعہ کے لیے جانا بھی پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وافضل المسجد الحرام فمسجد المدینہ فالاقصی۔ اب یہ اعتکاف ہوگا کا، اب یہ اعتکاف مساجد کا بھی بیان یہاں پہ آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ بھی بیان آئے گا کہ آدمی اگر یہ نظر مانتا ہے کہ میں ان میں سے کسی مسجد میں اگر اعتکاف کروں تو کیا معاملہ ہے، تو کہتے ہیں سب سے افضل مساجد میں جو ہے مسجد الحرام ہے مکہ میں، اس کے بعد مسجد نبوی ہے مدینہ میں، اور اس کے بعد مسجد اقصی ہے فلسطین میں۔ تو یہ جو ہے مسجدوں کے افضلیت کے تعلق سے بیان ہے۔ فَإِنْ أَيَّنَا، اب کوئی آدمی اگر تعین کر دے کہ ان میں سے کسی ایک مسجد میں اس کو اعتکاف کرنا ہے تو لم یجوز ما دونہ ہو، تو اس کے علاوہ کہیں اور دوسری جگہ پہ اعتکاف کرے گا تو نہیں چلے گا، اسے پھر ان میں سے ہی کسی جس مسجد میں اس نے نظر باندھی ہوگی یا ارادہ کیا ہوگا کہ میں اس مسجد میں اعتکاف کروں گا اسی جگہ کرنا پڑے گا۔ مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ مسجد حرام میں میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، اب اس آدمی کو، وہ آدمی اگر مسجد نبوی میں اعتکاف کرے تو نہیں چلے گا، اسے مسجد حرام میں ہی اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اب ایک آدمی نیت کرتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف کروں گا، تو یہ آدمی مسجد حرام میں بھی کر سکتا ہے اور مسجد نبوی میں بھی کر سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ مسجد حرام اعلیٰ ہے، مسجد نبوی اس سے افضلیت میں تھوڑی سی نیچے ایک قدم، تو دونوں میں سے کہیں بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اقصی میں اگر نیت کرتا ہے تو آگے کی دو مسجدیں ہیں، مسجد نبوی اور مسجد حرام مکہ میں، ان دونوں جگہ میں کہیں سے پہ بھی اگر اعتکاف کرے گا تو اس کا کام پورا ہو جائے گا، اس کی یہ جو ہے اس کے لیے کافی ہوگا۔ وَأَقْصُهُ بِعَقْصِهِ وَإِنْ أَيَّنَ مَسْجِدًا غَيْرَ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَتَعَيَّنْ۔ اب اس کے علاوہ کسی اور مسجد میں، مثلا آدمی کہتا ہے کہ میں توحید مسجد میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، اب توحید مسجد میں کرنے کی جگہ اس نے محمدی مسجد میں کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان تین مسجد کے علاوہ باقی مسجدوں میں کوئی افضلیت کا معاملہ نہیں ہے، سب مسجدیں برابر ہیں۔ تو نیت بھلے ہی وہ توحید مسجد میں بیٹھنے کی کر رہا ہے اس سے، لیکن اگر وہ محمدی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے روشن گیٹ اپنا یہاں پہ روشن گیٹ پہ، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد ومن نظر زمنا معینا دخل معتکفہ قبلہ بیسیر، مثلا کوئی آدمی اعتکاف کرنے کی نیت کرتا ہے تو وہ کب داخل ہوگا اعتکاف میں؟ کہتے ہیں جس وقت، مثلا کوئی آدمی ایک دن کا اعتکاف کرنے کی نیت کرتا ہے رمضان میں، تو وہ آدمی جو ہے مغرب کی اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا، اور جو ہے اگر اس کو اس رات کا اعتکاف کرنا ہے تو فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ اعتکاف سے نکل سکتا ہے، یا پھر ایک پورے دن کا اگر اس کو کرنا ہے تو اگلے دن جب مغرب کی نماز ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ آدمی مسجد سے باہر نکل جائے، اور خرجہ بعد آخری ہی، اور اسی طرح جو آخر وقت ہے اس کے بعد ہی وہ مسجد سے باہر نکلے گا۔ ایک پورے دن کا اعتکاف کی نیت کرتا ہے تو مغرب سے پہلے داخل ہوگا، اگلے دن مغرب کے بعد وہ نکل جائے گا تو ایک دن کا اعتکاف اس کا ہو جائے گا۔ ولا يخرج معتکف الا لما لا بد له منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه۔ اسی طرح سے معتکف جو ہے، جو اعتکاف کر رہا ہے، اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ مسجد چھوڑ کر کے وہ باہر جائے، مسجد کے باہر جائے، یہ اس آدمی کے لیے درست نہیں ہے۔ الا لما لا بد له منه، سوائے یہ کہ اس آدمی کے لیے کوئی بہت شدید ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، اس حاجت کے لیے یہ آدمی مسجد چھوڑ کر کے جا سکتا ہے، ایسے کھانا ہے، پینا ہے اگر موجود نہیں ہے تو، اسی طرح سے پیشاب وغیرہ کی حاجت اور اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے مسجد کے اندر، اگر داخل مسجد ان چیزوں کا بندوبست نہیں ہے تو آدمی مسجد کے باہر جا سکتا ہے۔ ولا یعود مریضا، اسی طرح سے مریض کی عیادت کرنے بھی یہ آدمی نہیں جائے گا، اس کی بھی اجازت اس کو نہیں ہے کہ مریض کی عیادت کرنے جائے۔ ولا یشہد جنازۃ، اسی طرح سے جنازے میں بھی یہ شرکت نہیں کرے گا، شامل نہیں ہوگا۔ الا ان یشترطہ، سوائے یہ کہ اس نے یہ جو ہے اشتراط یعنی اس کی شرط رکھی ہو پہلے ہی، یعنی نیت میں اس کی شرط ہو کہ اگر جنازہ وغیرہ ہوگا تو پھر میں اس میں شامل ہو جاؤں گا، اگر ایسی نیت اس نے رکھی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں، پھر جا سکتا۔ وَيَفْسُدُ اعْتِكَافٌ بِوَطْءٍ فِي فَرْجٍ وَسُكْرٍ وَخُرُوجٍ بِلَا حَاجَةٍ، اسی طرح سے اعتکاف کب فاسد ہو جاتا ہے؟ بِوَطْءٍ، جماع سے،
فرج میں جمع اگر کر لے گا آدمی تو اس کی وجہ سے اعتکاف جو ہے اس کا فاسد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ وسکر، اسی طرح سے الکوہل کا ایفیکٹ ہے، نشے کا، نشے کے حالت میں یہ آدمی، تو اس صورت میں بھی اس کے اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نشے کی حالت میں آدمی کی عقل چلی جاتی ہے، اس کی عقل نہیں رہتی، اور عقل کا ہونا یہ شرط میں سے عقل صحیح رہنی چاہیے۔ اور وہ خروج بلا حاجت، اسی طرح سے بلا حاجت اگر مسجد سے آدمی باہر چلے جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف خراب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وہ یسن اشتغالہ بالقرب واجتناب ما لا یعنیہ، اور اسی طرح سے مسنون یہ ہے کہ آدمی ایسے کاموں میں مشغول ہو جو کہ اللہ کے قرب والے، اس سے قرب کرنے، قریب کرنے والے اعمال ہوں، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، اس طرح کی چیزوں میں آدمی اپنے آپ کو مشغول کرے۔ واجتناب ما لا یعنیہ، اسی طرح سے ایسی چیزوں سے دور رہنا جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلا وجہ فضول کی چیزیں ہیں اس سے آدمی دور رہے، یہ اس کے لیے مسنون ہے اعتکاف کی حالت میں۔ تو یہ جو تھیں بعض باتیں تھیں کتاب الصیام میں اعتکاف کے تعلق سے، اور یہ جو باب ہے، یہ جو کتاب ہے، الحمدللہ بفضل اللہ یہ کتاب ہماری جو ہے پائے تکمیل کو پہنچی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جو کتاب شروع ہوگی وہ کتاب مناسک ہوگی انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وَأَن يَنفَعْنَا بِمَا سَمِعْنَا وَبِمَا قَرَأْنَا وَيَجْعَلَهُ حُجَّةً لَنَا وَلَا عَلَيْنَا، نسأله سبحانه أن يجعل هذا الكلام وما قلنا وما سمعنا حجة لنا يوم القيامة لا علينا، نسأله سبحانه ألا يكون ممن تعلم العلم فعمل، وألا تكون ممن تعلم العلم فعمل بخلافه، آمين يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم۔